اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ اتنی دیر میں چپڑاسی نے 2 بوتلیں کوکا کولا لا کر جولیا اور رابرٹ کے سامنے رکھ دی اور ٹائیگر کے کہنے پر ان دونوں نے کوکا کولا کا سپ لینا شروع کر دیا۔ دیکھیے، یہ اڈا تو بہت وسیع و عریض ہے اور ظاہر ہے یہاں ہر قسم کے جنگی جہاز ہیں۔ ان سب کی سیر کرنے کے لیے تو ہفتوں چاہیے۔ آپ خاص طور پر کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ کرائمیا نے پاکیشیا کو F-11 طیارے دیے ہیں۔ میں نے سوئٹزرلینڈ میں ان طیاروں کی بہت تعریف سنی ہے اور ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ یہ طیارے جدید ترین فضائی انجینئرنگ کے شاہکار ہیں۔ میں دراصل انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا انجینئرنگ کے نقطۂ نظر سے جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اس بار جولیا کی بجائے رابرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان میں سے ایک طیارہ دکھا دیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ پھر اس نے فون اٹھا کر F-11 کے خفیہ ہینگروں کے سیکیورٹی انچارج سے بات چیت کی اور انہیں گیٹ سے بھی تصدیق کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر چند لمحوں بعد وہاں سے اوکے کا فون آ گیا اور ٹائیگر ان دونوں کو لے کر F-11 طیاروں کے ہینگروں کی طرف چل پڑا۔ آپ کے پاس کتنے طیارے ہیں؟ جیپ میں بیٹھ کر رابرٹ نے ٹائیگر سے پوچھا۔ کس قسم کے طیارے؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ F-11 طیاروں کے متعلق پوچھ رہا ہوں جناب، رابرٹ نے کہا۔ فی الحال تو 4 طیارے ملے ہیں، باقی ابھی تیار ہو رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ کیا چاروں طیارے اسی ایئر بیس پر ہیں؟ رابرٹ نے پوچھا۔ جی ہاں، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ نہ ہی رابرٹ نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی ٹائیگر نے کچھ مزید بتانے کی کوشش کی۔ جیپ جسے سیکیورٹی کا ایک ڈرائیور چلا رہا تھا مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ایک بڑی سی عمارت کے گیٹ پر رک گئی۔ یہ خفیہ ہینگروں کی طرف جانے والی سڑک پر چیکنگ پوسٹ تھی۔ یہاں ٹائیگر سمیت جولیا اور رابرٹ کا سائنسی طور پر چیک اپ کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح 3 چیک پوسٹوں سے گزرنے کے بعد وہ ان خفیہ ہینگروں میں پہنچ گئے جہاں F-11 طیارے رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے ٹائیگر انہیں اس سیکشن کے انچارج ایئر کمانڈر راشد کے پاس لے گیا۔ ایئر کمانڈر X2 کے پاسز کی وجہ سے ان دونوں سے بڑی خوش اخلاقی سے ملا۔ آپ نے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی ہوئی ہے؟ ایئر کمانڈر نے رابرٹ سے پوچھا۔ جی ہاں، اسی لیے تو مجھے F-11 کو دیکھنے کا شوق ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس طرح اندر جا کر دیکھنے سے تو آپ جدید فضائی انجینئرنگ کے اس شاہکار کو قریب سے نہیں جان سکتے۔ اس کی کارکردگی تو فضا ہی میں محسوس ہوتی ہے، ایئر کمانڈر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا صحیح پتہ تو پرواز کے وقت ہی لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے روزانہ تو ان کی پرواز نہ ہوتی ہوگی، رابرٹ نے جواب دیا۔ ہاں، روزانہ تو نہیں ہوتی، لیکن اکثر پریکٹس پروازیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور پھر چونکہ آپ اس صنعت میں انجینئر ہیں، اس لیے پریکٹس پرواز میں آپ کو سوار کرایا جا سکتا ہے، ایئر کمانڈر نے کہا۔ تو کیا آج اس کی پریکٹس پرواز ہو رہی ہے؟ رابرٹ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اتفاق سے 1 گھنٹے بعد ایک طیارہ پریکٹس پرواز کرے گا، ایئر کمانڈر نے کہا، اور رابرٹ کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ یہ اس کے لیے اتنی بڑی خوشی تھی جس کا وہ عام حالات میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اوہ، اگر ایسا ہو جائے تو یہ میری زندگی کے سب سے زیادہ مسرت بخش لمحات ہوں گے، رابرٹ نے کہا، اور واقعی اس کے لہجے سے بے پناہ مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ٹائیگر اتنے قیمتی طیارے میں کسی غیر ملکی کا بیٹھنا ذاتی طور پر پسند نہ کرتا تھا، چاہے وہ X2 کے مہمان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ ایئر کمانڈر اس شعبے کا انچارج تھا، اس لیے وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ کیا میں بھی اس طیارے میں پرواز کر سکتی ہوں؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، لیکن آپ کو تکلیف تو ہوگی کیونکہ یہ کوئی مسافر بردار طیارہ تو نہیں، جنگی جہاز ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 3 افراد کی گنجائش ہوتی ہے۔ چونکہ اس طیارے میں نیویگیٹر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، سب کچھ آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے میں نیویگیٹر کی بجائے رابرٹ کو ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ البتہ اگر آپ بھی پرواز کرنا چاہتی ہیں تو پھر سیکنڈ پائلٹ کو بھی ڈراپ کرنا ہوگا، اس کی جگہ آپ جا سکتی ہیں، لیکن یہاں آرام دہ سیٹیں نہیں ہوں گی، ایئر کمانڈر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کوئی ایسی بات نہیں، تکلیف کس بات کی؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایئر کمانڈر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور کسی سے بات چیت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میرے ساتھ، ایئر کمانڈر نے جولیا اور رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔
آپ بے شک اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہیں مسٹر وقار، ایئر کمانڈر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے اب اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی، چنانچہ وہ جولیا اور رابرٹ سے مصافحہ کر کے باہر آ گیا اور پھر جیپ میں بیٹھ کر اپنے دفتر کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اس کا ذہن مطمئن نہیں تھا، اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس بار بار خطرے کا الارم بجا رہی تھی، لیکن خطرے کی کوئی بات نظر نہ آ رہی تھی۔ X2 سے وہ براہ راست پوچھ چکا تھا، اور ظاہر ہے X2 کسی عام خطرناک شخص کو تو پاس جاری نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر جولیا کے کہنے کے مطابق پاس بھی عمران کی معرفت حاصل کیے گئے تھے، تب تو اس کے خیال کے مطابق 1% بھی خطرے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ جہاں تک پرواز میں ان دونوں کے ساتھ جانے کا تعلق تھا تو رابرٹ انجینئر تھا، پائلٹ تو نہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح خطرناک ثابت ہو سکتا، اس لیے اس لحاظ سے بھی خطرے کی بات نظر نہ آتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود چھٹی حس کسی طرح چین لینے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ دفتر جا کر عمران سے فون پر نہیں تو مخصوص ٹرانسمیٹر پر کال کر کے اس سلسلے میں بات کرے گا۔ بلیک زیرو نے جولیا کے بے حد اصرار پر اسے ایئر بیس کی سیر کے لیے اسپیشل پاسز تو جاری کر دیے تھے، لیکن وہ اس سلسلے میں شدید الجھن محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ابھی حال ہی میں عمران نے F-11 طیاروں کے سلسلے میں ایک مخصوص میٹنگ میں شرکت کی تھی، اور گو عمران نے اسے زیادہ تفصیل تو نہ بتائی تھی لیکن موٹی موٹی باتیں ضرور بتا دی تھیں۔ لیکن جولیا نے زندگی میں پہلی بار اتنا اصرار کیا تھا کہ وہ اس کے بے پناہ اصرار پر اسے پاس جاری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ البتہ اس نے جولیا کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ رابرٹ کے ساتھ ساتھ رہے اور پوری طرح محتاط رہے۔ ادھر عمران نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے صرف رسمی چیکنگ کے لیے صفدر کو رابرٹ کی نگرانی کا حکم دیا ہوا ہے، اور صفدر نے بھی رابرٹ کے متعلق رپورٹ دے دی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے ایک عام سا نوجوان ہے۔ اس نے اس کے سامان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی تھی، حتیٰ کہ اس کے سامان سے ایک ریوالور تک بھی نہ ملا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ وہ اس الجھن کی وجہ بھی سمجھتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ X2 نے براہ راست اس قسم کے اسپیشل پاس جاری کیے ہوں، اور پھر رابرٹ کچھ بھی ہو بہرحال ایک غیر ملکی تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اس سلسلے میں عمران سے بھی اجازت طلب نہ کی تھی۔ لیکن جب ٹائیگر کا فون آیا اور اسے معلوم ہوا کہ عمران نے ٹائیگر کو سیکیورٹی آفیسر کے روپ میں چھوڑا ہوا ہے اور ٹائیگر بھی انہیں سیر کرائے گا، تو وہ قدرے مطمئن ہو گیا، کیونکہ وہ ٹائیگر کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود ایک نامعلوم سی بے چینی اس کے اعصاب میں بہرحال موجود تھی۔ اسی لمحے اس نے گیٹ کوشن کا دیوار پر بٹن روشن ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے چونک کر بٹن دبا دیا، اور جب اسکرین پر عمران کی تصویر ابھری تو اس نے مطمئن ہو کر گیٹ کھولنے والا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران آپریشن روم میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے پیارے بلیک زیرو، کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں، ایک جسارت آپ کی اجازت کے بغیر کر بیٹھا ہوں، اس لیے بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، بلیک زیرو نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا شادی کر لی ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا، جیسے بلیک زیرو نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ ارے نہیں جناب، شادی کا تو مجھے شوق ہی نہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جولیا اور رابرٹ کو پاس جاری کرنے سے لے کر صفدر کی رپورٹ اور ٹائیگر کے فون تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ صفدر کی رپورٹ کے بعد کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہو سکتی، ایئر بیس دیکھنے سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا، وہاں کھڑے جہاز اور رن وے دیکھنے کو ہی ملے گا، عمران نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ جولیا کہہ رہی تھی کہ رابرٹ ایروناٹیکل انجینئر ہے اور اسے جدید ترین فضائی انجینئرنگ دیکھنے کا شوق ہے، بلیک زیرو نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران کے لاپرواہ لہجے سے اس کے ذہن میں پیدا ہونے والی خلش ختم ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو، رابرٹ فضائی انجینئر ہے؟ عمران نے چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ہاں، جولیا بتا رہی تھی۔ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، غضب ہو گیا، عمران نے انتہائی پریشانی والے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے تیزی سے پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھاتا میز پر پڑا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور اس میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ عمران نے چونک کر اس کے ڈائل پر نظر ڈالی اور اس کا چہرہ خف ہو گیا، کیونکہ فریکوینسی ٹائیگر کی تھی۔ عمران نے تیزی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہلو ہلو، ٹائیگر کالنگ عمران، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز کمرے میں گونجی۔ یس، عمران اسپیکنگ، اوور۔
عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر، میں نے آپ کو فون کیا تھا مگر آپ فلائٹ پر نہیں ملے، اس لیے میں نے ٹرانسمیٹر کال کی ہے۔ مس جولیا اور ان کے رشتہ دار رابرٹ X2 کے اسپیشل پاسز پر یہاں پہنچے ہیں۔ رابرٹ نے F11 طیارے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں چونکہ X2 سے فون پر بات کر چکا تھا اور پھر جولیا نے بتایا تھا کہ اس نے آپ کی معرفت X2 سے پاس جاری کرائے ہیں، اس لیے میں انہیں F11 طیاروں کے ہینگروں میں لے گیا۔ اس شعبے کا انچارج ایئر کمانڈر راشد حسین ہے۔ راشد حسین نے انہیں آفر کر دی کہ ایک F11 طیارہ ابھی پریکٹس پرواز پر جا رہا ہے، اگر رابرٹ چاہے تو اس میں بیٹھ کر پرواز بھی کر سکتا ہے۔ رابرٹ یہ خبر سنتے ہی خوش ہو گیا۔ جولیا نے بھی ساتھ پرواز کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ایئر کمانڈر اسے بھی ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد ایئر کمانڈر نے مجھے فارغ کر دیا، لیکن میرے ذہن میں ایک نامعلوم سی خلش تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بہرحال اطلاع کر دوں۔ اوور، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ رابرٹ نے ایئر کمانڈر کو بتایا تھا کہ وہ ایئروناٹیکل انجینئر ہے؟ اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، اس کے بتانے پر تو ایئر کمانڈر نے اسے پرواز پر لے جانے کی آفر کی تھی۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ مگر یہ تو قانون کے خلاف ہے، پھر ایئر کمانڈر نے ایسا کیوں کیا؟ اوور، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایئر کمانڈر اپنی ذمہ داری پر لے جا سکتا ہے سر۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ پرواز میں کتنی دیر ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جو وقت وہ بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو شاید صرف 10 منٹ رہتے ہیں، صحیح وقت کا مجھے علم نہیں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ غلط ہے، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ایئر کمانڈر سے بات کرتا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ جناب، باہر سے کال براہ راست ایئر کمانڈر تک نہیں پہنچ سکتی، البتہ اسے باہر لے جا کر گفتگو کی جا سکتی ہے، یہاں کا نظام ایسا ہے۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ اچھا، ایئر مارشل وہاں موجود ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنے دفتر میں ہوں گے، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، ویسے تم محتاط رہنا، کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اوور، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اوور اینڈ آل کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہی اس نے تیزی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، میز کی دراز کھول کر اس میں سے ٹیلی فون پک اپ ڈائری نکال کر تیزی سے کھولی اور پھر اس کی انگلیاں انتہائی تیزی سے نمبر گھمانے میں مصروف ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ بلیک زیرو بھی خاموش بیٹھا تھا۔ عمران کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر وہ اپنے دل ہی دل میں خود ہی اپنے آپ کو چور محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ جولیا کے اصرار پر پاسز جاری نہ کرتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی۔ یس، PA2 ایئر مارشل اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ایئر مارشل صاحب سے بات کراؤ۔ اٹس X2، عمران نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے PA2 ایئر مارشل نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ یس، ایئر مارشل نسیم آصف بول رہا ہوں۔ X2، مسٹر نعیم آصف، F11 شعبے کا انچارج ایئر کمانڈر راشد حسین 2 غیر ملکیوں کو F11 طیارے کی پریکٹس پرواز پر ساتھ لے جا رہا ہے، اسے فوراً روکیں، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، مگر ان غیر ملکیوں کو تو پاس آپ نے جاری کیے ہیں، ایئر مارشل نے چونکتے ہوئے کہا۔ پاس صرف دیکھنے کے لیے جاری کیے گئے تھے، پرواز کرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ بتائیں کہ کیا پریکٹس پرواز پر جانے کے لیے طیارہ وہ تو نہیں جس میں چارجنگ ٹیکنالوجی موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، طیارہ تو وہی ہے اور آج اس ٹیکنالوجی کی مشق ہوئی ہے، ایئر مارشل نے مزید چونکتے ہوئے کہا۔ اسے فوراً روکیں، اور اگر وہ پرواز کر گیا ہے تو اسے فوراً واپس بلوائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، آپ ہولڈ آن کریں، میں ابھی صورتحال کا پتہ کرتا ہوں، ایئر مارشل نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور ایک طرف رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی کے بولنے، چیخنے، حکم دینے، برہم اور مدھم سی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ عمران خاموش ریسیور تھامے بیٹھا رہا، لیکن اس کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا اور وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایئر مارشل کی آواز سنائی دی۔ ہیلو جناب، اس بار ایئر مارشل کی آواز میں قدرے اطمینان تھا۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، طیارہ پرواز پر جانے ہی والا تھا، دونوں مہمان اندر موجود تھے کہ میں نے انہیں روک دیا، اس لیے انہیں اتار دیا گیا ہے اور طیارہ ان کے بغیر پرواز پر چلا گیا ہے، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ اوہ تھینک یو،
ذرا ایئر کمانڈر صاحب کو فرمائش کر دیجئے کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی غیر ملکی شخص کو اب پرواز پر ساتھ لے جانا تو دور، اسے اندر بھی نہ جانے دیں۔ عمران نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ آپ کو تو علم ہے کہ مسٹر وقار اسپیشل سیکیورٹی آفیسر میرا آدمی ہے، اس لیے ان دونوں غیر ملکیوں کو ان کے ہمراہ واپس بھجوا دیں اور مسٹر وقار کے اختیارات میں اضافہ کر دیجئے کہ وہ آپ جیسے رینک کے آدمی کو بھی کسی اقدام سے روک سکیں، یہ ضروری ہے۔ عمران نے کہا۔ بہتر جناب، میں ابھی آرڈرز دے دیتا ہوں، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے تھے؟ اگر رابرٹ فضائی انجینئر ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال جولیا بھی تو اس کے ساتھ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، جولیا کو بھی ڈاج دیا جا سکتا ہے۔ ہاں بہرحال اب مسئلہ تو ختم ہو ہی گیا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو تو گیا، مگر ٹائیگر کے ساتھ ان کو واپس بھیجنے والی بات سمجھ میں نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور اس کی نوب گھما کر اس نے فریکوینسی سیٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب جل اٹھا اور اس میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ دوسرے لمحے بلب سبز ہو گیا اور ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس ٹائیگر اسپیکنگ، اوور۔ ٹائیگر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ عمران بول رہا ہوں، میں نے رابرٹ اور جولیا کو پرواز کرنے سے رکوا دیا ہے۔ میں نے ایکس 2 سے بات کی تھی اور ایکس 2 نے ایئر مارشل سے بات کر کے انہیں رکوا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایکس 2 نے ایئر مارشل کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہیں مزید اختیارات دے دیں تاکہ تم ہر قسم کی صورتحال میں ہر قسم کے اقدامات کر سکو، اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، ابھی چند لمحے پہلے ایئر مارشل کی طرف سے مجھے ریڈ کارڈ مہیا کر دیا گیا ہے اور تمام شعبوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب میں ایئر بیس میں سب سے بااختیار ہوں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم نے ہر لمحہ محتاط رہنا ہے۔ جولیا کو تم نے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ تک چھوڑنا ہے تاکہ ان لوگوں کی طرف سے مکمل اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد تم نے واپس ڈیوٹی پر جانا ہے اور انتہائی محتاط رہنا ہے، اوور۔ عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے ہدایات مل چکی ہیں۔ جولیا اور رابرٹ ابھی میرے پاس پہنچنے والے ہیں، اوور، دوسری طرف سے رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ رابرٹ اور جولیا دونوں ایئر کمانڈر کے ساتھ F-11 طیاروں کے مخصوص ہینگرز میں پہنچ گئے اور پھر ایئر کمانڈر انہیں اس طیارے کے اندر لے گیا جو اس وقت پریکٹس پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ رابرٹ بڑے غور سے طیارے کی اندرونی مشینری کو دیکھ رہا تھا، جبکہ جولیا کا انداز سرسری تھا، اور پھر رابرٹ کی آنکھیں اس وقت مسرت سے چمک اٹھیں جب اس نے ڈی چارجنگ ٹیکنالوجی پر مشتمل آلہ اس طیارے میں نصب پایا۔ اب اسے اپنی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا کہ سب کچھ خود بخود صحیح طریقے سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایئر کمانڈر نے رابرٹ کو اس پائلٹ سے ملوایا جس نے جہاز اڑانا تھا اور اسے بتایا کہ یہ دونوں بھی اس کے ساتھ پرواز پر جائیں گے۔ پائلٹ سر ہلاتے ہوئے اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو وہ اپنی مخصوص کٹ میں تھا۔ جولیا اور رابرٹ کو طیارے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ جولیا نے بھی سیٹ سنبھال لی۔ رابرٹ پائلٹ کے ساتھ سیکنڈ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ جولیا پیچھے نیویگیٹر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رابرٹ نے بیٹھتے ہی جولیا کو ذہنی طور پر احکامات دینے شروع کر دیے کہ وہ اس طیارے پر قبضہ کرے گا۔ پائلٹ کو قتل کرنا ہوگا، جولیا کی یہ ذمہ داری ہے، اور جب جولیا نے اقرار کے طور پر سر ہلایا تو رابرٹ مطمئن ہو گیا۔ جولیا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ پائلٹ کو پرواز کے دوران کس طرح قتل کیا جا سکے، کیونکہ اس کے پاس پستول تو ایک طرف نیل کٹر تک موجود نہ تھا، اور ظاہر ہے اس قسم کی کوئی چیز وہ ساتھ لا بھی نہ سکتے تھے، اور وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ ہتھیار کا کام لے سکتی تھی۔ اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ جوڈو کا وار کر کے پائلٹ کی گردن توڑ دے گی، اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہ تھی۔ طیارہ اب ہینگر سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے مخصوص رن وے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پائلٹ ٹرانسمیٹر پر حکام سے بات چیت کر رہا تھا۔ رابرٹ اور جولیا دونوں خاموش تھے کہ اچانک پائلٹ نے طیارہ روک لیا۔ کیا بات ہے؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایئر کمانڈر صاحب آ رہے ہیں، وہ شاید آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، پائلٹ نے جواب دیا۔
اسی لمحے ایک جیپ طیارے کے قریب آ کر رکی اور پائلٹ کے دروازہ کھولنے پر ایئر کمانڈر جیپ سے اتر کر طیارے کے اندر آ گئے۔ سوری مسٹر رابرٹ اینڈ مس جولیا، آپ پرواز کا لطف نہیں اٹھا سکیں گے، ایئر مارشل نے روک دیا ہے۔ آئی ایم سوری، ایئر کمانڈر نے رابرٹ کے پاس آ کر کہا۔ اوہ، مگر کیوں؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، بہرحال آرڈرز آر آرڈرز، میں نے تو اپنی ذمہ داری پر اقدام کیا تھا، لیکن ایئر مارشل کے حکم کے سامنے میں مجبور ہوں، آپ نیچے تشریف لے آئیے، ایئر کمانڈر نے کہا، اور رابرٹ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں ایئر کمانڈر کے ساتھ طیارے سے نیچے اتر آئے۔ طیارہ آگے بڑھ گیا۔ رابرٹ بالکل خاموش تھا، منزل اس کے بالکل قریب آ کر دور ہو چکی تھی۔ اسے دراصل اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا کہ ایئر کمانڈر اسے یوں اتارنے کے لیے یہاں پر آ کھڑا ہوگا، ورنہ شاید وہ اسی وقت ایکشن میں آ جاتا اور طیارہ لے اڑتا۔ لیکن ایئر کمانڈر کی موجودگی میں اس قسم کی کوئی حرکت ہر لحاظ سے حماقت ہوتی، اس لیے وہ چپ چاپ نیچے اتر آیا۔ البتہ اس نے طیارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا اور پھر ایئر کمانڈر ان دونوں کو ہمراہ لے کر ٹائیگر کے دفتر کے سامنے چھوڑ گیا۔ ٹائیگر نے ان دونوں کا اٹھ کر استقبال کیا۔ مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ آپ جیسے معزز مہمانوں کو آپ کے ہوٹل چھوڑاؤں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں، ہماری گاڑی گیٹ پر موجود ہے، جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ کوئی حرج نہیں جولیا، وقار صاحب اچھے آدمی ہیں، ان سے گپ شپ ہو جائے گی، رابرٹ نے فوراً ہی کہا، اور جولیا کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ آپ واپس کیوں چلے آئے؟ ہمارے ساتھ رہتے، رابرٹ نے کہا۔ اس وقت میرے اختیارات اتنے نہیں تھے کہ میں ایئر کمانڈر کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتا، لیکن اب مجھے ریڈ پاس مل چکا ہے، اب میں ایئر بیس میں سب سے زیادہ با اختیار ہوں، حتیٰ کہ ایئر مارشل تک میرا حکم ماننے پر مجبور ہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، مگر اتنی دیر میں ریڈ پاس آپ کو کیسے مل گیا؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایئر مارشل سے شکایت کی تھی کہ ایئر کمانڈر صاحب نے مجھے اچھے انداز میں ڈیل نہیں کیا۔ ایئر مارشل چونکہ میرے عزیز ہیں، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر مجھے ریڈ پاس فوراً جاری کر دیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اصل بات تو نہ بتا سکتا تھا۔ اوہ، اچھا ٹھیک ہے، اب چلیں، رابرٹ نے اطمینان بھرے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں چلیں، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ ان دونوں کو لے کر اپنی مخصوص جیپ میں آ بیٹھا۔ ڈرائیور نے تھوڑی دیر بعد انہیں گیٹ پر پہنچا دیا، جہاں سائنسی طریقے سے ان کی تلاشی لی گئی اور پھر انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ باہر جولیا کی کار موجود تھی۔ جولیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ دونوں کی رہائش ہوٹل میں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، مس جولیا تو فلیٹ میں رہتی ہیں، جبکہ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ جولیا اپنے فلیٹ چلو، وہاں بیٹھ کر گپ شپ رہے گی، رابرٹ نے ٹائیگر کو جواب دیتے ہوئے جولیا سے کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ رابرٹ کا انداز تحکمانہ تھا، لیکن وہ خاموش رہا، شاید رشتہ داری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئیکن۔